میرے دوستو، سفر معراج کے مشاہدات کا ذکر چل رہا ہے۔ سفر معراج کے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کے موقع پر آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا، حضرت جبریل امین کے ساتھ مجھے کچھ جگہوں کی سیر کرائی گئی۔ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی شرم گاہوں کے آگے پیچھے چھیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے پھر رہے ہیں، اور زقوم اور زریع کانٹے دار درخت اور جہنم کے پتھر وہ کھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنا دردناک اور کتنا تکلیف دہ منظر ہے کہ وہ جو زقوم اور زریع کے کانٹے دار درخت کھا رہے اور بیل اور اونٹ کی طرح چر رہے ہیں، جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ کتنی تکلیف کا عالم ہوگا، کتنی پریشانی میں ہوں گے، اور یہ کون ہیں، یہ کن کا انجام ہے؟ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، یہ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح نماز ہم پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں پر اکثر و بیشتر جگہ پر جہاں نماز کا حکم فرمایا، وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کے قائم کرنے کا حکم تو ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا تو ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جس طرح نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس طرح زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں بڑا ربط ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز میں بدن کی قربانی لگتی ہے اور زکوٰۃ کے اندر مال کی قربانی لگتی ہے۔ جان کی قربانی، بدن کی قربانی سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، اور مال کی قربانی دینے سے بھی اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اور اللہ برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض فرمائی، سال میں ایک مرتبہ فرض فرمائی ہے۔ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم اللہ کے حکم کو پورا نہ کریں، اللہ نے اگر یہ حکم دیا ہوتا کہ جتنا مال ہے ایک مرتبہ سال میں میرے راستے میں قربان کر دو، تو بھی ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کتنی آسانی فرما دی۔ پورے مال میں سے 2.5% کا حکم فرمایا کہ صرف 2.5% تم میرے راستے میں مجھے راضی کرنے کے لیے دے دو، اور وہ بھی ہر مہینے نہیں، سال میں ایک مرتبہ، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ جس مال میں سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ مال برکت والا بن جاتا ہے، خیر والا بن جاتا ہے۔ وہ مال جو بچ گیا وہ پاک ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکل دی وہ برکت اس میں قائم نہیں رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا مال اس میں سے نکلا نہیں، اس مال میں زکوٰۃ کا مال خلط ملط ہو گیا، تو فرمایا اس زکوٰۃ کے مال کے ملط ہونے کی وجہ سے اس کا اصل مال بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اسے ہم خوش دلی سے ادا کیا کریں، اللہ کا حکم سمجھ کر ہم ادا کریں۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے اللہ دنیا میں ہی کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے، جو آخرت میں اس کا اجر ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم
زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے دنیا میں بھی خیر و برکت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کو بھی ناراض کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ جو بخل کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے لیے خیر کا باعث ہے، اور یبخلون وہ بخل کر رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہے، بل ہوا شر لہم، فرمایا ان کا وہ مال ان کے لیے خیر نہیں، پھر شر ان کے لیے شر بن جائے گا، یہ مال ان کے لیے شر بنے گا، شر سَيُطْوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ وہ مال جس پر انہوں نے بخل کیا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن یہ ان کے گلے کا توق بن جائے گا، یہ مال گلے کا توق بن جائے گا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، سفر معراج کے مشاہدات میں سے یہ ایک مشاہدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور حضور علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی تاکہ امت اس زکوٰۃ کے فرض پر آ جائے۔ اور یاد رکھیے جب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی اللہ کا حکم بھی ٹوٹتا ہے، اور معاشرتی اعتبار سے بھی ہم ایک بڑا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حق والوں کا جب حق نہیں دیں گے تو خرابی ہوگی۔ اگر معاشرے میں تمام مسلمان وقت پر اپنی زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو یہ جتنی غربت، بے روزگاری ہے اور جس قدر ہمیں بیچارے لوگوں کی پریشانیاں نظر آتی ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ جس طرح صحابہ اکرام اور بعد میں تابعین تبع تابعین جو اپنی زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کیا کرتے تھے، اس وقت زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہوتے تھے، لینے والے کم، اور اس دور میں چونکہ زکوٰۃ کا اہتمام نہیں ہو رہا، اللہ کے اس حکم کو کما حقہ پورا نہیں کیا جا رہا، اس لیے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کم ہیں، لینے والے زیادہ ہیں۔ ہم اللہ کے حکم کو بھی توڑ رہے ہیں اور مستحق کو زکوٰۃ نہ دے کر اس کا بھی حق مار رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو یہ سفر معراج کا پیغام ہے۔ حضور علیہ السلام کے واقعہ معراج کا ہمارے لیے سبق ہے کہ امت کا ہر وہ فرد اللہ نے جسے صاحب نصاب بنایا ہے وہ زکوٰۃ دینے والا بنے، اپنے وقت پر زکوٰۃ دے۔ تھوڑا سا انسان ٹھنڈے دماغ سے سوچے، 2.5% 1,00,000 روپے میں سے اللہ نے صرف 2,500 روپے کا تقاضا فرمایا، اور وہ بھی فرمایا کہ اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی لوگوں کو ادا کر دو جو مستحق ہیں، اپنے ہی معاشرے کا بھلا کر دو۔